پاکستان شاید کوئی ملک نہیں بلکہ عمر و یار کی سنبیل ہے، جس میں کچھ جادو کے شہر آباد ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جن میں آپ بیٹھ جائیں تو صرف دیوتاؤں کا ہاتھ آپ کے سر پر ہونا چاہیے، پھر آپ جو چاہیں جیسے چاہیں کرتے پھریں۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی آپ نے کوئی ایسا نگران وزیر اعلیٰ دیکھا ہو جو طلبہ اور طالبات میں الیکٹرانک سکوٹرز، موٹر سائیکلز اور رکشے بانٹ رہا ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا تو دماغ کام کرنا بند کر گیا ہے۔ اگر کسی کا کر رہا ہو تو برائے مہربانی کوئی 1973 کے آئین کی وہ کلاس، وہ شک، وہ آرٹیکل دکھا دیں جس کے تحت ایک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ اختیار بھی مل گیا ہو کہ وہ اتنے سارے ثواب دیدی فنڈز استعمال کر سکے جن کی مدد سے وہ لوگوں میں سکوٹر اور موٹر سائیکل بانٹ رہا ہو۔ پہلے تو جب یہ آئے تھے یا اس سے پہلے ماضی میں جتنے نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، وہ تو اپنا کوئی فیتہ نہیں کاٹ سکتے تھے، کوئی نیا پروجیکٹ اناؤنس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب درجنوں نئے پروجیکٹس پنجاب بھر میں لگا چکے ہیں، ان کے افتتاح کر چکے ہیں، ان کے نام کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، باوجود اس بات کے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی انہیں بار بار روک چکی ہے کہ آپ پروجیکٹس کا افتتاح نہ کریں، آپ اپنے نام کی تختیاں نہ لگائیں، لیکن وہ لگا رہے ہیں اور وہ نئے پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں تحائف بانٹ رہے ہیں، سرکاری خزانے کو اسی شاخ خرچی سے استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے ایک منتخب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم استعمال کیا کرتا ہے۔ اب اس کا ہم کیا مطلب سمجھیں؟ کل کو اگر یہ نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی صاحب کی طرح واپس آ جاتے ہیں اور صرف کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بننا پسند نہیں کرتے، کسی پارٹی کا ٹکٹ لے لیتے ہیں اور ایم این اے یا ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں جناب، جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو میں نے یہ کیا، اس لیے آپ مجھے ووٹ دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نگران کی کرسی کو تو پھر کوئی بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو پھر نگران کس بات کا ہوا؟ پھر اب کسی بھی جماعت کے آدمی کو یہ وزیر اعلیٰ کی کرسی دے دیتے، پھر آپ کو ایک صحافی کو یہ کرسی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ لبادہ تو صحافی کا تھا نا کہ جی یہ ہم نے اس لیے ان کو نگران بنایا ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی پولیٹیکل جماعت سے ان کی الائننگ نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ راجہ ریاض اینڈ کمپنی جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کی پارٹی کو چھوڑ کر شہباز شریف صاحب کا ساتھ دیا تھا، اب وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے نوازے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اب کل تک جو پاکستان کے وزیر داخلہ تھے سابق پارٹی کے جناب سرفراز بگٹی صاحب، اب وہ آصف زرداری صاحب کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک صاحب کو آپ بلوچستان کا وزیر اطلاعات دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے پارٹی رہنما جو گورنر ہیں مختلف صوبوں کے، وہ تو بہرحال ہیں ہی ہیں۔ اب یہ جو آپ صحافی لائے تھے یہ کہہ کر کہ ہم ان کو یہ آفس ضرور دے رہے ہیں لیکن ان کا کام صرف الیکشن کروانا ہوگا، لیکن وہ تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ اب کل کو جب یہ اس اپنے ٹینیور کو استعمال کریں گے اپنی پبلسٹی کے لیے، تو پھر ہمارے کون سا قانون اس بات کی اجازت دے رہا ہوگا کہ نگران وزیر اعلیٰ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ آئندہ بھی نگران کی کرسی کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرنے کی ہوا بنا رہے ہیں۔ یہ ایک جواز ہے، محسن نقوی کا ٹینیور یہاں ختم نہیں ہو جائے گا، یہ ایک علامت، ایک استارے کے طور پر پاکستان میں موجود رہے گا کہ کل کو جس بھی پارٹی میں یہ جائیں گے، نون لیگ میں یہ اگر شمولیت اختیار کرتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے بھی نون لیگ کے لیے کام کیا اور جو میرے پروجیکٹس ہیں وہ آپ اصل میں نون لیگ کے ہی پروجیکٹ سمجھیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ جو میں نے پی ٹی آئی کے خلاف کام کیے تو میں آئندہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف کام کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے ووٹ بینک کو یا پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو جو آج یہ کام کر رہے ہیں، کل کو وہ سارے کا سارا کام ان کو منتقل کر دیا جائے گا کہ آپ اسے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا ہی کام سمجھیں۔ کیا یہی طریقہ ہے نگران وزیر اعلیٰ لگانے کا؟ صرف آپ کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور پھر کل کو آپ جو بھی کام کریں وہ سارے کا سارا ثواب کسی پارٹی کو منتقل ہو جائے؟ سبحان اللہ۔